وہ جو سچ بولتا ہے اس کی یہ بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بھی سچ. اگر اس کی صداقت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہے، جیسے کافر بھی کہتے ہیں، نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں، تو پھر اس کی یہ بات بھی حق ہے. اب یہاں عقیدہ پیدا ہو، مشاہدہ نہیں عقیدہ، کیونکہ یہاں بیانات ویسے ہیں جن کا مشاہدہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک بیان یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. ایک ہونا نہیں سمجھ آ رہا ہے، دوسرا ہونا کیسے سمجھ آئے گا؟ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو دوبارہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینے والا، کہتے پہلے تمہیں کیسے پتا کہ تم کیسے آئے؟ تمہیں تو پہلے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اگر میں ہوں مطلب کرنے والا تو 2 دفعہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ثبوت دے رہا ہے کہ تم نے دیکھا باغ کو، باغ تم نے دیکھا، ہاں جی مطلب اس میں ذرا ہوا چل گئی تو خزاں آ گئی، سب پت جڑ ہو گیا، ویران ہو گیا، مر گیا. میرے لیے کہتے کیا مشکل ہے؟ لگے ادھر سے ہوا چلا دی، پتے باہر نکلنے شروع ہو گئے، مردہ میں زندگی آ جائی. میں تو کرتا ہی یہ ہوں کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتے رہتا ہے. رات سے دن اور دن سے رات ہمارا کام ہے. عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، یہ ہمارے واقعات ہیں. غریبی امیری تو ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے میں کرتا ہوں. اب آپ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے یہ خود بخود ہوتا ہے. خود بخود ہوتا ہے تو پھر سنبھال کے رکھنا اپنے آپ کو، خود بخود نہ مرنا. یہ پکی خبر ہے کہ خود بخود مرنے والا بڑا گھٹیا آدمی ہے. بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہے، شرم آنی چاہیے. تو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے یہ خود بخود تو نہیں ہے. بس خود بخود نہیں ہے تو جو ہے اس کو پہچانو. مذہب نے ان سوالوں کا جواب دیا، تسلیم کرنے والے نے اسے تسلیم کی. اب جو تسلیم کر رہا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے بات، تیرا کان لیا، میں ہوں مالک کائنات کا. آمین جی. ہم نے سب کو پیدا کیا، بسم اللہ جی آپ نے کیا، اور جو چاہتے ہم کر لیتے ہیں. شیطان نے میرے قدر نہیں مانا. آپ سوچ نہیں کر سکتے، آپ ادھر سے لگنے کہتا ہے میں اللہ کو شان کبیر ہوں، تو شیطان نے کہنا نہیں مانا. آپ سوال کی بات نہیں ہے، کیونکہ بتانے والا وہ آپ ہے. اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ شیطان نے اس اللہ کا کہنا نہیں مانا، تو پھر ایک بات تھی، خود بتا رہے. اب یہ راز ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ راز ہے. کیوں؟ ثبوت کیا ہے؟ بتاتا خود وہ کہ یہ کیا. اب اس راز کو فقیروں نے حل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ خلیفت فی الارض جب بنانا ہے تو پھر ارض پہ کیسے آتا جب تک کوئی ایجنسی نہ آتی. اللہ حاضر کیا. اب وہ جو کہتا ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے یقین میں ایک ایسا بہار آتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا ان بیانات کی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. کس کو؟ یقین. تذبذب کو نہیں، شک کو نہیں. شک کو تو میں نے وہ رکھا شک میں کہ تم ابھی سوچو. اور ایک بڑا اس کی مثال دی کہ یقین کی یہ بات ہے. ایک بزرگ نے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کسی بزرگ کی کتاب میں، کہ کسی کو پتہ چلا کہ درویش ہے وہاں پر، ہم بھی چلے گئے درویش کے پاس ملنے کے لیے. وہاں اس نے جماعت کرائی، ہم نے پڑھا اس کے پیچھے جماعت، تلفظ اس کا صحیح نہیں تھا. وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں نے نماز چھوڑ کے اپنی الگ پڑھ لی. خیر وہاں سے اس کو سلام کیا، رخصت ہو رہا ہے. وہ رخصت ہو رہا ہے، جنگل سے کوئی گزرنا ہوا تو راستے میں کوئی شیر نہیں آگے میرے طرف لپکتا ہوا. تو یہ مہمان بزرگ تھا نا، وہ ڈرا کہ اب شیر کا خاتمہ ہمارا ہو جائے گا. اتنے میں وہی بابا چھوٹی والا مسجد والا، تلفظ صحیح نہیں تھا، آیا ہمارے مہمان کا تنگ کر رہا ہے، جاؤ چھوڑو اس کا راستہ. بڑا خوش آپ کی تاثیر، جناب اتنی تاثیر آپ نے کہاں سے لی؟ وہ کہہ رہے تو تلفظ درست کر. تو اس لیے ایک ایسی چیز کی طرف ہم چلے ہیں اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. مطلب کہ حیرت ہمیں تو ہو جائے گی کہ کائنات میں ایک لائٹ ایئر جب ہم دیکھتے ہیں، لائٹ ایئر اور ملین لائٹ ایئرز کے یہاں پر واقعات ہیں. تو لائٹ ایئر آپ جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟
کہ 1 سیکنڈ میں اگر رفتار ہے 1,86,000 میل تو 1 سال میں کتنے سیکنڈ ہیں، اور ان کو 1,86,000 میل سے کر دی جائے تو یہ 1 سال بنا لائٹ ایئر، تو لکھوں خواہ سال دور فاصلے ہیں، یعنی کہ قیامتیں آ جائیں تو فاصلے ستاروں اور سیاروں کے ختم ہو. ادھر سے اتنی بڑی وسعت ہے اس کائنات کی، اور اس کائنات کی وسعت میں جہاں کروڑہا ستارے ہیں اور کروڑہا گنا بڑے ہیں، اس کائنات کے اندر ایک زمین کا کوئی مقام تو نہیں بنتا. پھر اسی زمین کے اندر جو ہے کسی ملک کا کیا مقام ہے، چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں سارے پاکستان میں لاہور اتنا سارا نہیں نظر آتا. اس لاہور کے اندر 40 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا ایک انسان ہوتا ہے. آج بیمار ہوتے میں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ملے. آواز ہے سارے بڑے شہر میں ہم سمجھتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، ہزارہ نہیں جانتے. اور اس انسان میں اتنی حرکات اور ضروریات ہیں کہ اتنا سارا دماغ ہے. اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا کا یہ جائزہ لینا چاہتے لے نہیں سکتے. یہاں حد ہے، نہ تم حد سے نکل سکتے ہو نہ تم قد سے نکل سکتے ہو. یہاں سے بچانو اپنے آپ کو کہ جو میں اتنا محدود انسان ہو گیا کہ میری بینائی کے باوجود مجھے 6 میل سے آگے نظر نہیں آتا، اور میرے دوڑنے کے باوجود میں طاقتور ہوں، تو پھر بھی اب بلی مجھ سے تیز دوڑ جاتی ہے، اور جانور تیز ہو جاتے ہیں، پرندے پرواز کر لیتے ہیں. یعنی کہ اپنی حدود کو پہچانو، اور جب اپنی حدود آئے گا تو اس کے اندر گنجائش کیسے ہے، ایک ایسے ماورا کو پہچاننا آج جس کا جو ہے نا اس سے نسبت یوں نہیں بنتی سوائے تسلیم کے. اور اگر پھر شوق ہے جاننے کا، شوق طنز نہ اعتراض نہ، پھر اپنے سجدے سے مسجود نکال. پھر ایک واقعہ بننے کا، مسجود نکال اپنا پیدا کر، پھر نکال کہ ہاں اب سجدے کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. پھر آپ کو بدلے پتہ چلے گا کہ سجدہ تم نے کیا ہے اور تم سر اٹھانا نہیں چاہتے ہو. کوئی تو کہے گا بس تیرا سجدہ منظور ہو گیا، یا منظور کرا کے اٹھ یا پھر نہ اٹھ. پھر یہ تسلیم کی بات، محبت کی بات. ورنہ تو وہ تذبذب میں رہنے والوں کو تذبذب میں رکھے گا. اس لیے فطرت کو چھوڑ دو. فطرت ہے برابر سلوک کرنے والی، اور اللہ بھی یہاں پر سلوک کے حوالے برابر ہی کرے گا. یہ اس نے مومن کو بتایا کہ یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا. آپ ان کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کو نہیں بتایا، یہ تو مانتے نہیں ہیں. لہذا آپ کو جب بتایا تو آپ تسلیم کر رہے ہو کہ یہ کافر ہیں. آپ ان کو جا کے بتاؤ کہ بھائی تم جو نہیں مانتے ہو تو اس لیے یہ طریقہ اس کا یوں ہے، اگر تمہیں اچھے لگتے ہو ان کو سمجھا سکتے ہو. اب بجائے کہ یہ کہو کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں، اور ایک عقیدہ اور نہ عقیدہ برابر ہو سکتا ہے نا. اگر یہ زندگی یہاں تک ہوتی تو شاید برابر ہوتا، بٹ دیر از اے ہیئر آفٹر. ہیئر آفٹر جو ہے نا وہ مرنے کے بعد پیدا ہوتی. اس لیے وہاں کا جو تصور ہے نا اسلام نے دیا یا مذہب نے دیا، اس کے اندر جو ہے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. فرق وہاں ہوگا، فرق یہاں نہیں ہوگا. یہاں کے فاصلے برابر ہیں، اور فاصلے جو ہے نا یہاں پتہ نہیں چلتے، ساتھ جھوٹ کے. چھوٹی سی زندگی ہے، الجھا پڑا ہے ماحول. تنہائی میں پتہ چلتا ہے، سجدے میں پتہ چلتا ہے، یا پھر بیماری میں پتہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں کی جس وقت کشتی ان کی ہوتی ہے نا غرقاب میں، پتہ نہیں کس طرح یاد کر لیتے، اور پھر جب کنارے پہ آتے ہیں تو شاید بدلے میں یاد نہ رہے. جب جان حلقوم میں آ جاتی ہے پھر مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی بات سنتا ہوں، اور اس کے علاوہ بات کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے غور کرنے والا. اس لیے اپنے یقین کو اور تیقن عطا کرو، یا کفر کو اور قوی کرو. کہ کوئی مذہب آ کے تمہیں اطلاع دے، کوئی تبلیغ کر، ہم نہیں مانتے. درمیان میں سوائے منافقت اور عذاب کے اور کوشش نہیں رہ سکتے. جو مانے بھی اور نہ مانے بھی، اگر مان لیا ہے تو اور یقین پیدا کر، اس حد تک یقین کہ تمہیں خدا برآمد ہوتا ہوا ملے کہ میں نے مسجود کو ماننا ہے، جاننا ہے.
پھر مسجود کو تم سجدے سے جانو گے، معبود کو عبادت سے جانو گے، رزق رازق کو اپنے رزق سے پہچانو. یہ جو میرے پاس رزق آیا یہ کیسے آیا؟ یہ بھی سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ میں نے کمایا؟ جا، تم نے ذہن سے کمایا ہوگا. ذہن تو کہاں سے لایا؟ تو نے جسم سے کمایا ہوگا. جسم کی توانائی بتا کدھر سے لی؟ اللہ اس بات کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا، کمایا تم نے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں توانائی دی ہے جو استعمال کر کے تم رزق بناتے ہو. رزق جو ہے نا، یہ پیسے کو بھی رزق کہا گیا ہے اور نظر کے نظاروں کو بھی رزق کہا گیا ہے. یہ وابستگیاں بھی تمہارا رزق ہیں، ہونا رزق ہے، سانس رزق ہے، ایمان رزق ہے، خیال رزق ہے، سارا کچھ رزق ہے. ہر وہ چیز جو تیرے ساتھ آ رہی ہے وابستہ تیرا رزق ہے، زندگی رزق ہے. اور پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے موت کو بھی رزق میں شامل کر، تاکہ یہ پتہ چل جائے. کیونکہ دانائی جو ہے نا یہ یہاں تک ہی ہے، اور موت اگر سمجھ آ جاتی تو شاید کسی مذہب کی ضرورت نہ ہوتی. ہر وقت راز ہے. یا محبت سمجھ آ جاتی پھر شاید زیادہ پتہ چلتا. نہ محبت سمجھ آئے گی، نہ موت سمجھ آئے گی، اور نہ تمہارے اپنے اندر قوا کا ازمال سمجھ آئے گا کہ مزمل کیوں ہو گئے، کہ بیٹھے بیٹھے کیسے اولڈ ہو گیا انسان، کولڈ ہو گیا. جو غلطی کو نہیں کی ہے، غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ خود بخود ہی ہوتا ہے. اب اس واقعہ کو پہچاننا چاہیے. اب آپ دیکھو گے کہ کافر کافر ہے، مومن مومن ہے. یہاں وہ کافر جیسے اللہ نے بیان کیا، آپ لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے، پہلے والے انسان کو بڑی تکلیف تھی. آپ کو پتہ کس بات کی آسانی ہے آج کے انسان کو؟ کہ آپ بغاوت میں اتنے نہیں ہو سکتے جتنا فرعون تھا. ہر آئٹم جو ہے نا وہ پورا انتہا کو پہنچ چکا. باغی بھی انتہا کو پہنچ چکے، ماننے والے بھی انتہا کو پہنچ چکے. آپ علم دوست ہے، فکر ہے، فلسفہ ہے. فلسفہ کبھی ہیڈ ماضی سے ملے گا سقراط صاحب، فلسفہ بھی سے چلا گیا. نہیں آپ لٹریچر کے بندے ہو، آپ غزل کہتے ہو، لو آپ غزل بھی غالب ہی جا کے ملے گا. پچھا مرا پتی کون آدمی غالب کہتے جی اس سے آگے کیا غزل ہوگی. یعنی کہ نثر بھی آپ سے پہلے ہو چکی ہے، اور غزل ہو چکی ہے، محاورہ ہو چکا ہے، قصیدہ ہو چکا ہے، شاہنامہ ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، مسافر سفر کرنے والے سندباد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس سوائے تسلیم اور تائید کی رائے کو نہیں گیا. خیر سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میڈیسن بھی ہو چکی ہے. ایسے ایسے ڈاکٹروں کی کہانیاں قصہ کہ بندہ سامنے گیا، اس نے جا کے یہ کہا یہ دے دو، بعد میں ٹھیک ہو گیا. وہ ایسے کیا حکیم مجموع کل کی بات ہے کہ ان کا گیا ایک انسان وہاں پر اس کی باری نہیں آ رہی تھی، وہاں سے بات دی کہ میرے تو ٹرنے نہیں آ رہی ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے. اندر سے حکیم صاحب جواب بھیج دی اس کو. وہ جو بول رہا تھا اس کو یہ دوائی دے دو. اور اس نے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، مجھے ملے نہیں، نبض نہیں دیکھا، دوائی کیسے آپ نے دے دی؟ انہوں نے کہا تجھے یہ جو ہے نا کوئی آتشی بیماری ہے، تیری آواز سے ہم جانتے. اور اس کو بدلے بیماری کی دوائی دے دی. آپ بات سمجھ رہے؟ یعنی کہ آواز سے وہ راز بیماری کا پہچاننے والے. یہ کل کی بات ہے. نابینا حکیم تو آپ نے خود دیکھے. میرے یہاں تک تو ہو چکا واقعہ. اب آپ کے سامنے جو یا تو کوئی نیا گوشہ آپ نے ڈسکور کرنا ہو، کوئی نہ. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا. اب اتنا سارا کام تمہارا رہ گیا، اور تو واقع نہیں رہ گیا. اب وہی ناؤ آپ کو بچانے والی ہے مذہب. اور مذہب آپ کا ذاتی اور تنہائی عمل ہے. کسی مسلمان کی غلطیاں ملتیاں آپ کی نہیں ہیں، غلطیاں جو سب ہونے دو. ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عقیدے میں. یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے کیسے ہیں مسلمان؟ مسجد میں جوتا چوری ہو گیا، اب تیرا یقین جائے پھر جا. جوتا بھی اس کا، مسجد بھی اس کی، دیا بھی اس نے، دوبارہ پھر اسے لے لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہیں چھوڑتے جوتے کے ڈرانے والے، ہم پھر دوبارہ پھر آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور یقین بناؤ، حتیٰ کہ وہ چیز جو مخفی ہے باہر آ جائے. اللہ کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے
اللہ کا ثبوت میں ہوں. اس دور میں جب کوئی نہیں مانتا تو میں مانتا ہوں، یہ آپ نے کہنا ہے، میں نے نہیں کہنا. آپ سے کوئی پوچھے بھائی اللہ کا ثبوت کیا ہے، کوئی ثبوت تو میں آپ ہی. جب تم نہیں مانتے میں مانتا ہوں، اور پتہ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کہتے تم نے اس کو دیکھا ہے. سوال یہ کہ ثبوت میں تمہیں کیسے دوں؟ تو جب دیکھا نہیں ہے تو اس کے بارے پریشان کیوں ہے؟ تو آدھی سے زیادہ دنیا اس لیے پریشان ہے، دیکھے بغیر پریشان ہے. خدا کے بغیر پھر چاند دیا تم کو نہیں ہے خدا، اور نہیں ہے جب تمہیں کیا ہے؟ کوئی آدمی ایسی بات نہیں کرتا جو نہ ہو. یہ ایک راز ہے، یہ آپ نے خود حل کرنا ہے. اور کبھی اپنا وقت ضائع نہ کرنا اس کے ہونے نہ ہونے کا. اپنے ہونے نہ ہونے کا وقت دیکھو، تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ کے ہونے کے اندر ہی نہ ہونا ہو جانا ہے. اس سے پہلے کہ یہ نہ ہونا ہو جائے آپ اپنے آپ کو ایک عقیدہ بنا کے دو. اور بہتر ہے بنا بنایا جائے گا، جس پہ سینچریز گزری ہیں اسی کو قبول کر لو. اور آپ دیکھو گے کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو بڑی آسانی سے ملے گی. ماڈرن سائنس نے انسان سے عقیدہ چھیننا چاہا، چھینا نہیں ابھی تک. اور ماڈرنٹی جو ہے، ماڈرنٹی ہمیشہ مستقبل کی طرف دوڑتی ہے. یہ پیسے جمع کر لو مشکل وقت کے لیے، رشید صاحب کیا مشکل وقت کے لیے پیسے جمع کر لو، پھر جمع کرنے کے بعد مشکل وقت کا انتظار کرو، پھر وہ آ ہی جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھو، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. سائنس ادھر جائے گی، کل کو جائے گی. اور مذہب جو ہے نا ذرا گزرے ہوئے کل کی طرف. کیا آپ سے اچھے اچھے لوگ جو ہے واقعات ہو گئے، کتنے بھاگ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے. یہ آنا اور یہ جانا آپ دیکھ رہے ہیں. اور بجائے اس کے کس ہنگامے میں پڑو، آپ دیکھو کہ باپ اتفاق کی بات ہے کہ پہلے آیا. ادب تو خود ہی ہو گیا. یعنی ایک تو وہ ویسے واجب الاحترام ہے، اور ایک تقدیم تاخیر میں اس کا نمبر ہے کہ اس لائن میں پہلے آ رہے ہیں. تو عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے. اسی طرح سمجھو کہ عزت جو ہے نا جیسے آپ کرتے ہو، سقراط پرانا مرے ہوئے کو ہڈیاں سقراط کی، پتہ نہیں کیا پڑھاتا رہتا ہے. کوئی اچھا آدمی ہوگا، ہاں کوئی فلسفہ بیان کیا، وہ ساکریٹس جرمل ہے، ہاں وہی آدمی. تو لے کر یہ اتنا عرصہ پہلے جو اتنی بڑی بات کہہ گیا، کمال کی بات اتنی بڑی کہہ گیا. تو اچھی باتیں جو ہے نا ماضی سے ملے.